ایک عظیم ہستی کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جنہیں صدر الشریعہ کہا جاتا ہے، بدر طریقہ کہا جاتا ہے، محسن اہل سنت کہا جاتا ہے، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، اور بہار شریعت جسے عالم بنانے والی کتاب کہا جاتا ہے اس کے وہ رائٹر اور مصنف ہیں۔ حضرت علامہ مولانا الحاج مفتی محمد امجد علی اعظمی رضوی سنی حنفی قادری برکاتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کے شب و روز کس طرح گزرتے تھے یہ بھی سنیے، اللہ ہمیں بھی اپنے دین کی خدمت کے لیے اور عبادات کے لیے چست فرما دے۔ ڈیلی آپ کی کیا مصروفیت تھی؟ فجر کی نماز کے بعد اوراد و وظائف، تلاوت قرآن، پھر 1.5 گھنٹہ کم و بیش پریس کا کام کرتے، پھر دارالعلوم میں آ کر تدریس فرماتے، دوپہر کے کھانے کے بعد آپ پرماننٹ کچھ دیر پریس کا کام کرواتے، نماز ظہر کے بعد عصر تک پھر جا کر آپ تدریس فرماتے، ٹیچنگ کرتے جا کر اپنے دارالعلوم میں، عصر و مغرب تک اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر رہتے، اور مغرب کے بعد عشاء تک، اور عشاء کے بعد رات 12 بجے تک امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں فتاویٰ لکھا کرتے تھے۔ پھر گھر واپسی ہوتی تو پھر تحریری کام شروع کر دیتے، رات تقریباً 2 بجے آپ آرام فرما ہوتے، اور یہ آپ کی پریکٹس 10 سال تک رہی، اور بڑے بڑے علماء آپ کی اس مصروفیت پر حیران ہوا کرتے تھے۔ اور اعلیٰ حضرت کے بھائی مولانا رضا علی خان کہا کرتے تھے کہ مولانا امجد علی تو کام کی مشین ہے، اور ایسی مشین جو فیل نہیں ہو، مصنف بھی، مقرر بھی، فقیہ عصر حاضر بھی۔ وہ اپنے آپ میں تھا ایک ادارہ علم و حکمت کا۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ سعادت بھی ملی کہ اعلیٰ حضرت قرآن پاک کا ترجمہ فرماتے تھے اور آپ لکھتے جاتے تھے، اور یوں امت کو ترجمہ کنز الایمان ملا۔ آپ کو صدر الشریعہ کہا جاتا ہے۔ صدر الشریعہ کو یہ سعادت حاصل تھی کہ آپ اپنے مرشد کے آستانے کے با وفا تھے۔ کوئی گھر نہیں بنایا، اپنے مرشد کے شہر کو ہی اپنا گھر سمجھا، حالانکہ آپ کی بہت بڑی تعداد طلباء کی تھی جن کے آپ استاد تھے، اپنا ذاتی دارالعلوم کھول سکتے تھے، لیکن نہیں، انہوں نے بہت ہی خلوص کے ساتھ اعلیٰ حضرت کے مدرسے کو ہی آگے بڑھایا۔ جب ان کی تعریف کی جاتی نا تو کیا فرمایا کرتے تھے؟ یہ مجھ پر اعلیٰ حضرت کا فضل و کرم۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ جب کوئی خوبی ہماری بیان کرے ہم کہیں کہ یہ مرشد کا فیضان۔ اتنی عرفہ و اعلیٰ شان و شوکت کے مالک، مفتی، عالم، مدرس اور اعلیٰ حضرت کے خلیفہ، دن رات دینی کاموں میں مشغول رہنے والے، لیکن گھر کے کاموں میں ہاتھ پھٹایا کرتے تھے، گھر کا کام بھی کیا کرتے تھے، اپنے بچوں پر، شہزادوں پر بہت شفقت کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو کھلایا کرتے تھے، جماعت کا بہت اہتمام کرتے تھے، اور کبھی اذان میں تاخیر ہو جاتی تو خود ہی مسجد میں جا کر اذان دے دیا کرتے تھے۔ ماہ رمضان کے روزے شدید علالت میں بھی آپ نے ترک نہیں کیے۔ صدر الشریعہ بڑے عاشق رسول تھے، جب نعت شریف پڑھی جاتی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے۔ جب آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، تدفین ہوئی، تو کئی روز تک بارش کا سلسلہ رہا، اور قبر پر چٹائیاں ڈالی گئیں۔ 15 دن کے بعد مزار کو تعمیر کرنے کے لیے چٹائیاں ہٹائیں گئیں تو خوشبو کی لپٹیں آنے لگیں، اور ساری فضا خوشبودار ہو گئی، مشکبار ہو گئی، اور یہ خوشبو کئی روز تک اٹھتی رہی۔ سبحان اللہ، حقیقت میں نہ کیوں اللہ کا محبوب ہو جائے، نہ کھویا عمر بھر جس نے کوئی لمحہ عبادت کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر رحمت ہو، اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔